گردش وقت کا عجیب انداز تھا۔ دہلی جو افریدی کے لیے جاہ پناہ تھی، اب اس کی آغوش سے نئے فتنے پھوٹ رہے تھے، اور ان تمام فتنوں کا خالق نمک حرام ملک کافور تھا، جس نے سلطان علاء الدین کا سہارا لے کر اہل وفا کے پیرہن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور دوسری طرف چتور تھا، جو علی عامر کے لیے پہلے ہی دن سے ایک مقبرہ، ایک مدفن ثابت ہوا تھا۔ کئی بار موت اس کے بدن کو چوتی ہوئی گزر گئی اور افریدی مر مر کے جیتا رہا۔ بالآخر انہی فتنوں اور ہنگاموں سے الجھتا ہوا علی عامر رانی پدمنی کے دربار تک پہنچ گیا۔ دربار میں داخل ہونے سے پہلے مہامنتری وکرم سنگھ اس کے کمرے تک آیا، اور پھر جب وکرم سنگھ نے افریدی کو نئے لباس میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ راستے کے گرد و غبار، زخموں کی کثرت اور چتوڑ کی اذیت رسانی نے تمہیں بجھا کر رکھ دیا تھا۔ وکرم سنگھ نے علی عامر کی ظاہری شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واقعتاً تم سلطان علاء الدین خلجی کے سفیر معلوم ہوتے ہو۔ وکرم سنگھ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ مہامنتری کی تعریف اتنی بے ساختہ تھی کہ افریدی ایک لمحے کے لیے شرما سا گیا۔ آج پہلی بار کسی شخص نے اس کے مردانہ حسن کی تعریف کی تھی۔ افریدی نے نظریں نیچے کر لیں اور وکرم سنگھ سے اپنی تلوار کا ذکر کیا، جو چتوڑ میں داخل ہوتے وقت اس کے جسم پر آویزاں تھی۔ وکرم سنگھ نے فوراً ہی محافظ و سپاہیوں کو حکم دیا کہ افریدی کو وہ شمشیر لائی جائے جسے سفیر کے زخمی ہو جانے کے بعد ریاست کے اسلحہ خانہ میں جمع کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد تلوار لائی گئی تو اس پر جگہ جگہ خون کے داغ نمایاں تھے۔ افریدی نے تلوار کو نیام سے کھینچا، لیکن وہ آسانی سے برآمد نہ ہو سکی۔ خون کی آمیزش کے سبب تلوار نیام میں چپک کر رہ گئی تھی۔ بمشکل اسے کھینچا گیا۔ افریدی بہت غور سے اپنی اس تلوار کو دیکھتا رہا، جس پر اس کے بے نام اور نادیدہ دشمنوں کا خون جم کر سیاہ دبوں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مہامنتری تلوار پر نظریں جمائے ہوئے افریدی نے وکرم سنگھ کو مخاطب کیا، میں امن اور محبت کا سفیر ہوں، اس لیے اس شمشیر پر انسانی خون کے داغ لے کر دربار چتوڑ میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ مہامنتری نے افریدی کے اس انداز فکر کو پسند کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ تلوار کے دستے اور پل کو صاف کر دیں۔ پھر جب شمشیر کی اپنی حقیقی آب و تاب لوٹ آئی تو افریدی نے اسے نیام میں ڈالا اور مہامنتری وکرم سنگھ کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آؤ افریدی، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ وکرم سنگھ نے محبت آمیز لہجے میں کہا، میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ وہ تمہیں سرخروئی عطا کرے۔ مہامنتری، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ علی عامر افریدی نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ سرخروئی اہل وفا کا مقدر بھی ہے اور حق بھی۔ زندہ رہے تو فتح و نصرت کے جذبات کی سرخی ہمارے چہروں کو گلنار بنا دے گی، اور اگر قتل کر دیے گئے تو خود ہمارا لہو شفق بن کر پورے جسم کو رنگین کر دے گا۔ وکرم سنگھ نے ایک بار پھر دہلی کے سفیر کو ستائش نظروں سے دیکھا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر جب علی عامر افریدی سپاہیوں کے نرغے میں مہامنتری وکرم سنگھ کے ساتھ راجہ رتن سنگھ کے دربار میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے در و دیوار تک ساکت ہو گئے۔ امراء چتوڑ نے آج تک مختلف ریاستوں کے سینکڑوں سفیروں کو دربار میں داخل ہوتے دیکھا تھا، مگر علاء الدین خلجی کے سفیر کو دیکھ کر حاضرین ششدر رہ گئے تھے۔ دراز قامت افریدی کی وجیح شخصیت نے کچھ دیر کے لیے اہل دربار کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آنے والا سفیر کسی عام خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ترکی شہزادہ ہے۔ افریدی کا ایک ایک قدم اس شان سے اٹھ رہا تھا جیسے وہ کوئی فاتح ہو اور سرزمین چتوڑ کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ تمام امراء دربار عالم سکوت میں سلطانی سفیر کو دیکھ رہے تھے۔ افریدی حاضرین کی دو رویہ قطاروں سے گزر کر مسند اقتدار کے قریب ٹھہر گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک مرصع تخت تھا جس پر رانی پدمنی ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ رانی پدمنی کے دائیں جانب اس کا شوہر راجہ رتن سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کے دائیں جانب مہاراج رام دیو اپنے پورے جسم پر زخموں کے نشان سجائے موجود تھا۔ ابھی شاہر اعظم کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر دربار تک پہنچ سکتا، اس لیے رام دیو کو پالکی میں بٹھا کر دربار میں لایا گیا تھا۔ تخت کے دونوں طرف راجگان چتوڑ کے عزیز و اقارب زرنگار کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان معززین چتوڑ میں ایک قطار مردوں کی تھی اور دوسری عورتوں کی۔ افریدی نے ان تمام لوگوں پر ایک اچھڑتی سی نگاہ ڈالی، پھر اس کی نظریں رانی پدمنی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ رانی پدمنی ایک سفید باریک نقاب میں تھی جس نے اس کے گلابی چہرے کو حسین تر بنا دیا تھا۔ افریدی چند لمحوں تک اس لالہ صحرائی کو دیکھتا رہا جس کے نقش و نگار فتنہ انگیز تھے اور جس کا مرمری پیکر توبہ شکن۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ علاء الدین خلجی کا عشق اس قدر جنون خیز کیوں ہے۔ ایک بت کافر کی موجودگی نے افریدی کو احساس دلایا کہ سلطان وحشت دل سے مجبور ہو کر وادی فنا میں اتر جانے کے لیے کیوں بے قرار ہے۔ افریدی نے دل ہی دل میں اعتراف کیا
کہ رانی پدمنی بے مثال حسن رکھنے والی ایک ایسی عورت ہے جس کی خاطر کوئی بھی حکمران دل و جان کی بازی کھیل سکتا ہے۔ آفریدی کے سکوت اور نظروں کے ارتکاز نے دربار میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ امراء بڑی بے چینی سے اپنی نشستوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ انہیں علاؤدین خلجی کے سفیر کی یہ ادا بڑی ناگوار گزری تھی کہ وہ ایک تسلسل اور خاک انہماک کے ساتھ مہارانی چتوڑ کو دیکھے جا رہا تھا۔ پدمنی نے بھی شاہی سفیر کی لغزش نگاہ کو محسوس کر لیا تھا، مگر آنے والے سے براہ راست مخاطب ہونا ایک حکمران کی شان کے خلاف تھا، اس لیے رانی پدمنی نے ریاست کے وزیر اعظم کو آواز دی۔ وکرم سنگھ۔ پدمنی کے لہجے سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وکرم سنگھ جو علی عامر افریدی کے قریب ہی کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے رانی پدمنی کے سامنے خم ہو گیا۔ سلطان علاؤدین خلجی کا سفیر علی عامر افریدی مہارانی چتوڑ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ پھر جیسے ہی وکرم سنگھ خاموش ہوا، علی عامر کے قدموں کو جنبش ہوئی، وہ تخت کے نزدیک پہنچ کر رکا۔ پھر اس کا دایاں ہاتھ سینے کی بلندی تک اٹھا اور گردن میں معمولی سا خم پیدا ہوا۔ یہ درباری رسم تھی جسے افریدی نے آزاد قوم کے نمائندے کی طرح ایک خاص وقار کے ساتھ ادا کیا۔ پھر اس کی دلکش اور بلند آواز ابھری، مرکز کہر و کرم، مالک جاہ و چشم، تاجدار ہند، سلطان معظم علاؤدین خلجی کا سفیر رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے، تمہارا سلام قبول کیا گیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے بیک وقت جواب دیا تھا، مگر راجہ کی آواز پر رانی پدمنی کی آواز غالب تھی۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرکش و خود سر راجپوت پہلی بار ایک شاہی سفیر کی تمکنت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ رانی پدمنی نے ابھی تک آفریدی کی گستاخ نگاہوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ تمہاری آمد کا مقصد؟ راجہ رتن سنگھ نے تلخ لہجے میں آفریدی سے سوال کیا۔ راجپوت سمراٹ میری آمد کے مقصد سے بخوبی واقف ہیں، علی عامر نے اپنا بیان جاری رکھا۔ راجہ رتن سنگھ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان کی ریاست کے حدود میں کب داخل ہوا تھا، اور آج جب مجھے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی ہے تو کون سا دن ہے؟ آفریدی نے انتہائی شائستہ لہجے میں پس پردہ ہونے والے تمام ناگوار واقعات کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوتے وقت تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ راجہ رتن سنگھ نے سیاسی حربہ استعمال کیا۔ ہم نے جس طرح تمہاری تیمارداری کی اس کے لیے تمہیں ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں والی چتوڑ کی نوازشات کا مشکور ہوں۔ آفریدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہی سفیر چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر رتن سنگھ کو مخاطب کر کے بولا، رانی پدمنی کے لیے سلطان علاؤدین خلجی کا ایک خصوصی پیغام ہے۔ شاہی سفیر کے انکشاف پر راجپوتوں کے دربار میں زلزلہ آ گیا۔ وہ پیغام زبانی ہے یا تحریری؟ رتن سنگھ نے بمشکل اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، شاہوں کے پیغام زبانی نہیں ہوتے۔ علی عامر کا لہجہ ایک نشتر تھا جسے وہ چتوڑ کے حکمرانوں پر بے دریغ استعمال کر رہا تھا، اور وہ پیغام تو زبانی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس پر وقار شاہی کی بقا کا انحصار ہے۔ اس انکشاف پر اہل دربار کی سانسیں رک سی گئیں۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر چند لمحوں میں کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ رانی پدمنی نے بڑے غور کے ساتھ اپنی نشست پر پہلو بدلا تھا۔ پھر رام دیو غیر متوقع طور پر وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں گزشتہ ناکامیاں اور رسوائیاں تازہ ہو گئی تھی۔ سلطان کا پیغام پیش کیا جائے۔ بالآخر ایک عالم جبر میں رتن سنگھ نے اس پر اسرار پیغام کو سر دربار پیش کرنے کی اجازت دے دی، جس نے مسلسل 1 ماہ سے ریاست کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اجازت پاتے ہی علی عامر افریدی نے کندھے سے اپنی تلوار اتاری۔ تمام درباریوں کی نظریں شاہی سفیر کی اس حرکت پر مرکوز تھیں۔ افریدی نے دونوں ہاتھوں سے اس باری شمشیر کو سنبھالا اور نیام کے اگلے حصے پر لگے ہوئے باریک پیچوں کو کھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد اہل دربار نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ افریدی کے نیام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نیام کا اگلا حصہ اضافی اور کھوکھلا تھا۔ پھر اس حصے سے افریدی نے ایک سرخ رنگ کا لفافہ برآمد کیا۔ یہ پیغام آپ مہارانی کے ملاحظے کے لیے پیش کر دیجئے، افریدی نے وکرم سنگھ سے کہا۔ نہیں، اچانک رانی پدمنی کی آواز گونجی۔ اب اس کی مترنم آواز کی سحرکاریاں ختم ہو چکی تھی اور مہارانی کے لہجے میں رنگ قہر شامل ہو گیا تھا۔ ہم اس شخص کی تحریر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے جس نے تمام آداب سفارت کو پامال کر کے ایک غیر مہذبانہ روش اختیار کی ہے۔ سلطان کا پیغام زبانی بیان کیا جائے۔ مہارانی، سلطان کے پیغام کو اپنی زبان سے ادا کرنا میرے اختیار کے دائرے میں نہیں۔ یہ کہہ کر علی عامر افریدی نے وہ سرخ لفافہ مہامنتری وکرم سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ تم پڑھو مہامنتری، تم پڑھو مہامنتری کہ اس مغرور سلطان نے کیا لکھا ہے۔ ہماری نظر میں یہ پرداداری ناقابل معافی جرم ہے۔ اسے جو کچھ کہنا تھا راجپوت سمراٹ سے کہنا تھا۔
غیرت مند خواتین غیر مردوں سے پر اسرار گفتگو کی متحمل نہیں ہوتی۔ رانی پدمنی کی اجازت کے بعد مہامنتری وکرم سنگھ نے علاؤ الدین خلجی کا سر بمہر لفافہ چھا کر ڈالا۔ لفافے سے برآمد ہونے والا کاغذ سرخ تھا۔ اہل دربار شدید حیرت و سکوت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وکرم سنگھ نے سرخ کاغذ پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ سنہری حروف اس کے سامنے اس طرح نمایاں تھے جیسے ڈوبتے سورج کی کرنیں شفا کے کناروں سے ابھرتی ہیں۔ مہامنتری خاموشی سے سلطان کا پیغام پڑھتا رہا۔ حاضرین دربار اپنی سانسیں روکے وکرم سنگھ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں گھبراہٹ اور انتشار کے سوا کسی دوسرے جذبے کا عکس موجود نہیں تھا۔ ابھی علاؤ الدین خلجی کا خط تمام ہونے بھی نہ پایا تھا کہ درمیان میں علی عامر آفریدی بول اٹھا تھا۔ مہارانی اس خط کو خود ملاحظہ کریں۔ شاہی پیغام ایک راز ہے اور راز کو سر محفل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا سلطان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے نام رازدارانہ پیغام ارسال کر سکے۔ رانی پدمنی کے لہجے سے قہر کی آگ برسنے لگی تھی۔ وکرم سنگھ، ہمارے حکم پر فوری عمل کیا جائے۔ نافرمانی غیروں کی جانب سے ہو یا اپنوں کی طرف سے، یہ جرم ہمارے حضور قابل معافی نہیں ہوتا۔ مہارانی، راج دوت کا مشورہ درست ہے۔ اس پیغام کو صرف آپ ہی ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ خوفناک ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنے والا وکرم سنگھ اس وقت بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے علاؤ الدین خلجی کا خط آفریدی کی طرف بڑھا دیا۔ اگر مہامنتری کے احساس وفاداری نے ان سے ان کی زبان چھین لی تو پھر تم ہی اپنے سلطان کا پیغام بآواز بلند پڑھو۔ رانی پدمنی نے آفریدی سے مخاطب ہو کر کہا، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شاہی پیغام ایک راز ہے اور راز کو سر دربار فاش نہیں کیا جا سکتا۔ آفریدی نے پدمنی کے غضبناک لہجے کا ہلکا سا تاثر بھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اسی بے باکی کے ساتھ بول رہا تھا جیسے کوئی شخص ہلکا یارا میں بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ تمہارے سلطان کا محل نہیں، دربار چتوڑ ہے، اور اس دربار میں آنے والے ہماری ایک ایک جنبش چشم و لب کے پابند ہوتے ہیں۔ اب رانی پدمنی کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح شعلہ ریز ہو گئی تھی۔ مہارانی، میں آپ کے حضور آنے والے تمام انسانوں سے جدا ہوں۔ آفریدی کے الفاظ سرکش تھے مگر لہجہ جارحانہ نہیں تھا۔ میں ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں جاؤں لیکن میری آنکھیں ہمیشہ دہلی پر مرکوز رہتی ہیں۔ میں صرف اپنے سلطان کی زبان سمجھتا ہوں، باقی زبانیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو پھر اسی وقت چتوڑ کی حدود سے نکل جاؤ۔ دلوں کی تسخیر کرنے والی آواز سے بدستور شعلے برس رہے تھے۔ پھر جب دہلی پہنچو تو اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ غیرت مند راجپوتوں کی بیٹی نے اس کا پیغام سننے سے انکار کر دیا۔ علی عامر نے بڑے حوصلے کے ساتھ رانی پدمنی کے اس تحقیر آمیز سلوک کو برداشت کیا۔ مہارانی، میں تو جانے ہی کے لیے آیا ہوں مگر سلطان کے خط کا سر دربار پڑھا جانا آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ آفریدی کا لہجہ نرم تھا۔ چتوڑ کے حکمراں سے درخواست کروں گا کہ وہ سلطان کے پیغام کو تنہائی میں پوری رازداری کے ساتھ پڑھیں اور تحریری جواب لکھ کر میرے سپرد کر دیں۔ میری نظر میں یہی سلامتی کا ایک راستہ ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ تمہاری گفتگو نے نہ صرف مجھے بلکہ اہل دربار کو بھی شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ رانی پدمنی کے قہر و غضب کا وہی عالم تھا۔ سلطان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ مجھے خفیہ پیغام ارسال کرے؟ اب جب کہ تمہارے حکمراں سے یہ ذلیل حرکت سرزد ہو چکی ہے تو پھر لازم ہے کہ جو کچھ کہا جائے سب کے سامنے کہا جائے، ورنہ جدھر سے آئے ہو اسی طرف ناکام و نامراد واپس چلے جاؤ۔ علی عامر آفریدی شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اپنی سفارت کو ناکام دیکھنا یا سلطان کے راز کا تشت ازبام ہو جانا، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا۔ آفریدی نے بڑے کرب کے ساتھ دوسرے راستے کا انتخاب کر لیا۔ وہ ایک ناکام سفیر کی حیثیت سے دہلی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد آفریدی نے رانی پدمنی کے تخت زرنگار سے لے کر دربار کے آخری گوشے تک نظر ڈالی، پھر بآواز بلند کہنے لگا، اہل دربار گواہ رہیں کہ میں نے رازداری قائم رکھنے کے لیے 1 ماہ تک دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی، مگر رانی پدمنی نے اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ اتنا کہہ کر آفریدی نے سلطان کے خط کو بغور دیکھا۔ اگرچہ وہ علاؤ الدین خلجی کے مفہوم سے باخبر تھا لیکن تفصیلات اس کے علم میں نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سخت بے ادبی ہے مگر مجھے سفارت کی ناکامی منظور نہیں۔ کاش مہارانی اپنا فیصلہ بدل دیتی، ایک ایک حرف پڑھا جائے۔ رانی نے آفریدی کی آخری امید کا بھی خون کر ڈالا۔ علی عامر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور راجپوت سرداروں کی سماعتیں شاہی سفیر کی آتش گفتار سے جلنے لگی۔ حکم نامہ سلطان بنام رانی چتوڑ، یہ عبارت پڑھ کر آفریدی چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ سلطان کے انداز تخاطب نے راجپوت زادی کے پورے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ آفریدی کی نظریں دوبارہ مکتوب شاہی کی طرف پلٹ آئیں، پھر اہل دربار پر قیامت سی ٹوٹ پڑی۔
आफरीदी की दिलकश मगर बारोब आवाज दरबार चित्तौड़ के एक एक गोशे में गूंज रही थी। पद्मनी, ये तुम्हारी खुशनसीबी होगी कि हिंदुस्तान का मुतलकुल अनान हुक्मरान तुम्हारे हुस्न बेमिसाल को इस तरह बेनकाब देखे कि दरमियान में कोई पर्दा हायल न रहे। तुम्हारे शौक दीद ने हमारे दिनों को बेआराम और रातों को बेख्वाब बना दिया है। तुम्हें किसी ताखिर के बगैर खिलवत शाही तक पहुँच जाना चाहिए। अब ये मिजाज शाह पर मुनहसर है कि वो दीदार खास के बाद तुम्हें चित्तौड़ वापस जाने दे या फिर रस्म ताजपोशी अदा करके एक रानी को मलका हिंद बना दे। हम नहीं जानते कि तुमसे मुलाकात के बाद हमारा जज्बाती रद्द अमल क्या होगा, फिर भी हम ये बात तय कर चुके हैं कि तुम्हारे हुस्न शररबार से अपने शबिस्तान मोहब्बत को आरास्ता करें। सुल्तान की तहरीर अभी बाकी थी मगर आफरीदी को तलवारों की जनकार सुनकर चंद साअतों के लिए रुक जाना पड़ा। दरबार में मौजूद तमाम राजपूत सिपाहियों की तलवारें बेनियाम हो चुकी थी और उनके चेहरे पर वही वहशत नाच रही थी जो भूखे दरिंदों के गौल में उस वक़्त तारी हो जाती है जब वो शिकार को अपने नरगे में गिरा हुआ देखते हैं। अली आमर ने ताबनाक फौलादों के टुकड़ों की कनक का कोई तासुर कबूल नहीं किया। अब उसकी नजरें रानी पद्मनी के चेहरे पर मरकूज थी। चित्तौड़ के हुक्मरान शदीद गजब से कांप रही थी और वाकयातन उसने कहर की देवी दुर्गा का रूप धार लिया था। हुस्न इस कदर बरहम हो चुका था कि रुखसारों पर बहने वाले पसीने के गुलाब रंग कतरे जहर की बूंदों में तब्दील हो गए थे। विक्रम सिंह अपने दोनों हाथ से सर पकड़े रानी पद्मनी के बाएं हाथ वाली नशिस्त पर इस तरह बैठा था जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे अहम बाजी हार गया हो। राजा रतन सिंह का चेहरा भी आतिश नफरत से जल रहा था मगर उसके आसाब मुकम्मल तौर पर शिकस्ता नहीं हुए थे। वो दरबार में मौजूद था लेकिन उसकी सुर्ख आंखें कहीं दूर भटकती महसूस हो रही थी। तमाम दरबारी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अली आमर आफरीदी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ नफरतों का खामोश इजहार कर रहे थे। अभी उनकी जुबानें नहीं खुली थी कि वो दरबार के आदाब से मजबूर थे। इसी संगीन और कशीदा फिजा में आफरीदी ने रानी पद्मनी और अहले दरबार की दिली कैफियत का जायजा लिया और दोबारा अपने सुल्तान का खत पढ़ना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी चित्तौड़ को मुखातब करते हुए लिखा था, पद्मनी, तुम यकीनन इस हकीकत से बाखबर होगी कि हमारी हर ख्वाहिश हुक्म का दर्जा रखती है। हमारी नाफरमानी का बस एक ही मफहूम होता है कि अगर कोई फर्द इस गुनाह का मुर्तकिब होगा तो जिंदगी उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। अगर कोई कौम हमारे हुक्म से रुगरदानी करती है तो फिर हयात ज़ीस्त के तमाम अनासर भी उससे मुंह फेर लेते हैं और अगर कोई हुकूमत हमारी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करती तो तारीख उसके अंजाम पर रोती है और जोग्राफिया में अलमनाक मौत पर सदियों तक मरसिए पड़ता रहता है। हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम जिन नेमतों के साथ होश व खर्द की सलाहियतों से बेशरफ याब हो गई हो। हम ऐसी ही शरीक हयात चाहते हैं जो मैदान जंग में फतह व नुसरत का परचम उठाकर हमारे दोष बदोश चले और जब हमारे जिस्मों पर ज़िरा के चिराग रोशन हो जाएं तो वो अपनी मुश्कबार सांसों से उन चिरागों को बुझा दे और हरीरी आंचल से जराहतों की सोजश को कैफ में बदल डाले। हमें बताने वालों ने बताया है कि इस तवील व अरीज हिंदुस्तान में तुम ही एक ऐसी औरत हो जो हमारे ज़ौक़ जमाल की गहराइयों को समझ सकती हो। हमें यकीन है कि इस वजाहत के बाद तुम रानी चित्तौड़ और मलका हिंद के फ़र्क को भी आसानी समझ सकोगी। अगर तुमने मुट्ठी भर राजपूतों की हिमायत के नशे में हमारे जज्बात वारफ्ता को इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं बख्शी तो फिर एक नज़र राजपूताने की पहाड़ियों की तरफ देखो जिनके संगलाख सीनों में अनकरीब हमारे घोड़े होंगे। कभी न भरने वाले शिगाफ डाल दिए जाएंगे। पत्थरों के दरमियान बहने वाली तमाम नदियां इंसानी खून से तर हो जाएंगी। कैसे जवान मर्दों की लाशें जमीन की खुराक बन जाएंगी और कैसी कैसी खुदसर्द और सजाएं अपनी हाथों से अपनी तिश्ना जवानियों को आग लगा देंगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कैसा मंजर होगा और तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे हाथ कितने दराज हैं। पद्मनी, एक बार फिर अपने आंखों के जरोके से उस तपते हुए सहरा को देखो जिसका एक एक जरा बहुत जल्द तुमसे बेवफाई कर सकता है। चित्तौड़ की जमीन का एक एक गोशा हमारे हुक्म का ताबे है। जब दरबार शाही से ये हुक्म सरजमीन पर नाजिल होगा तो वो मिट्टी जिसे तुम अपनी माँ समझती हो तुम्हें फरामोश कर देगी और अपने तमाम औलादों को अलाउद्दीन खिलजी के हाथ फरोख्त कर देगी। इससे पहले कि खूनी तिजारत का ये बाजार गर्म हो, हमारे हरम में चली आओ। तुम्हारे लिए ये शरफ काफी होगा कि हम दिल्ली के हदूद से निकलकर हुस्न की देवी का इस्तिकबाल करें, वरना हमारा मिजाज तो ये है कि हम किसी देवी को कोई एजाज नहीं बख्शते। पत्थर के बुत खुद ही हमारे कदमों पर सजदारेज होने के लिए बेकरार रहते हैं। जैसे ही शाही हुक्मनामे की आखिरी सत्र खत्म हुई, रानी पद्मनी गुस्से से बेकरार होकर खड़ी हो गई
حکمران کا یہ اضطراری عمل دیکھ کر راجپوت سردار بھی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ جن سپاہیوں کی تلواریں آہنی خول میں روپوش تھی وہ بھی بے نیام ہو گئی۔ پھر سارا دربار مختلف آوازوں کے شور سے گونجنے لگا۔ کسی مسلمان حکمران نے آج تک راجپوتوں کی اتنی تذلیل نہیں کی ہے۔ یہ دنیا کی غلیظ ترین گالی ہے جو سلطان علاء الدین نے رانی پدمنی کے لیے استعمال کی ہے۔ ہم سلطان کو اس حرف بد کا جواب اس طرح دیں گے کہ سارا عالم نفرتوں کے اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ پھر اسی شور میں ایک راجپوت سردار کی گرجدار آواز ابھری، ہم مہارانی سے التجا کریں گے کہ سفیر کا سر کاٹ کر دہلی بھیج دیا جائے۔ سلطان کے غلاظت نامے کا یہی بہتر جواب ہوگا۔ رانی پدمنی نے راجپوت سردار کی اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شدید غصے کے باعث اپنے حواس کھو چکی تھی اور کسی برگ خزاں رسیدہ کی طرح کانپ رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنی بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو خود تخت سے اٹھا اور رانی پدمنی کو سہارا دے کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام راجپوت سردار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر ان کی شمشیریں بدستور بے نیام تھیں۔ راجہ رتن سنگھ کے اشارے پر راج محل کی ایک کنیز گلاب سے بھرا ہوا ایک بلونی پیالہ لے کر آئی، جسے پینے کے بعد رانی پدمنی کے جلتے ہوئے اعصاب کسی حد تک پرسکون ہو گئے۔